شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. مجھے آپ کے سامنے 3 صورتوں میں جو اہم مضامین آئے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں. سب سے پہلے ہمارے سامنے سورہ طٰہٰ ہے جس کی تلاوت کل ہوئی ہے. یہ سورہ طٰہٰ مکی صورتوں میں ہے. آپ یہ جان لیں کہ قرآن کریم کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں شروع میں حروف آئیں، الف لام میم صاد. اس طریقے سے ان حروف کے بارے میں علماء نے کہا بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف ایک حرف ہے، جیسے صاد ہے، نون ہے، اس میں ایک ہی حرف ہے. بعض ایسے حروف ہیں جس میں 2 ہیں، جیسے کئی جگہ کہا گیا الف لام میم ہے، اور بعض جگہ الف لام میم را ہے. اور سب سے بڑا جو حرف آیا ہے وہ سورہ مریم کا ہے، تقریباً 5 حروف ہیں اس میں، کاف ہا یا عین صاد. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات. مقطعات کا مطلب جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں ان کو کیوں لایا، اس کی اصل وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، مگر علماء نے یہ بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے، دیکھو یہ پوائنٹ ہے، لوگوں تمہارا جو کلام ہے انہی حروف سے بنتا ہے جیسے قرآن بنا ہے. الف ہے، بے ہے، تا ہے، سب ہے نا، قرآن میں وہی حروف ہیں. مگر دیکھو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے ماضی میں بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور قیامت تک بھی اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. گویا یہ حروف بھی معجزہ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو چیلنج کیا ہے اس کے کئی مراحل ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا اگر تمہارے اندر دم ہے تو 10 آیتیں لاؤ، وہ نہیں لا سکتے. اس کے بعد کہا ایک سورت لاؤ، وہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسرے نمبر پر کہا قرآن جیسی بات پیش کرو، نہیں ہو سکتا. یہ 3 مراحل دیکھیے. سب سے پہلے کہا 10 سورتیں لاؤ، نہیں ہو سکتا. ایک سورت نہیں، قرآن جیسی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ چیلنج کیا، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ بقرہ میں. ماضی میں بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، تم بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انس و جن مل کر بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزاتی کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. سورہ طٰہٰ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن اترا کیوں ہے. کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آنے کے کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ کے صبر کرنے والے پختہ ارادے کے مالک تھے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. اور دونوں میں دوسری وجہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی حالت ملتی جلتی ہے. ہمیں یہ بات کہاں معلوم ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے 2 دن ہم نے پہلے بتایا 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو موسیٰ نے کیا کہا؟ اے محمد میرے قوم کے اوپر بھی اللہ نے 50 نمازوں کو فرض کیا، وہ نہیں پڑھ سکے، تمہاری قوم بھی نہیں پڑھ سکتی. اس میں اور ایک دلیل بھی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا کالا ایسا بتایا گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ میری قوم ہے کیا؟ کہا گیا اے محمد یہ تمہاری قوم نہیں، یہ موسیٰ کی قوم. یہاں دیکھیے جیسے موسیٰ کے ماننے والے زیادہ تھے ویسے اس قوم کے ماننے والے بھی بہت زیادہ ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا قیامت تک میری امت پر ایمان لانے والے دنیا میں سب سے زیادہ رہیں گے. تو اللہ نے یہاں موسیٰ کا تذکرہ کیا
اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ اللہ سے دعا کرنے لگے. وہ دعا یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ دعا تو آپ جانتے ہیں, اے اللہ میرا سینہ کھول دے, میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے پاس جا رہا ہوں, وہ میرے اوپر غالب آ جائے گا, لہٰذا میرے زبان کو تو آسان کر دے. ہمارے معاشرے میں مشہور ہے موسیٰ کے زبان میں لکونت تھی بول کے, حقل تھے بولنا ویسے تھے انہوں, حالانکہ وہ بات نہیں تھی, بہت غلط ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبیوں کو بھیجا ماشاءاللہ سارے نبی جسمانی طور پر طاقتور, ایمانی روحانی طور پر طاقتور, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے اندر عیب نہیں رکھا. آپ بتاؤ کون سا تو بھی نبی لنگڑا تھا, لولا تھا, اندھا تھا؟ نہیں تھا. پورے انبیاء ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکونت کیا بھی نہیں تھی. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, ہارون اچھا بات کرتے, مجھے بات کرنے نہیں آتا, میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں, اے اللہ تو میرا ساتھ دے بول کر مکمل طور پر جا رہے ہیں. ہمارے پاس بچوں کو مکاتب میں پڑھاتے وقت یہ دعا پڑھاتے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بول کے. میں سمجھتا ہوں یہ دعا بھی صحیح نہیں ہے. کیا معنی ہے دعا کا؟ ربی یسر کا مطلب ولا تعسر, اے رب آسان کر مشکل نہ کر. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ آسان کر. اگر آپ یہ دعا پڑھاتے بچوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, یہ مشکل کو آسان کرنے کی یہ دعا ہے جو نبی نے بتائی. اگر ہم اپنی طرف سے بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ غلط ہوگا. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, مکتب میں سب پڑھے بولا تو بچے کیا کرتے, پہلے ربی زدنی علما ربی زدنی علما 3 مرتبہ پڑھتے, وہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بول کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں. صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مکاتب میں 5 کلمے پڑھاتے ہیں, ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں. ہمارے پاس کلمہ ایک ہے اور ایمان کے 6 ارکان ہیں, یہی لوگوں کو مکمل طور پر بتانا چاہیے. معزز حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو ایک بات یہ کہی, اے موسیٰ و ہارون تم جاتے ہوئے میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. یہاں دیکھیے دنیا میں کسی شخصیت سے آپ کو ڈر ہوتا ہے, بڑے برے لوگوں سے ڈر ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی ظالم ہے, اگر آپ اس کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر زیادہ کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دعا پڑھتے جاؤ. موسیٰ و ہارون زیادہ ذکر کر کے فرعون کے دربار میں پہنچے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے علاوہ فرعون کا خوف دل سے مکمل طور پر جاتا رہا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غم سے نجات دی تھی. اور ایک بات بھی اللہ نے یہاں بتائی, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اللہ نے کہا اے موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں جا رہے ہونا, نرم انداز سے بات کرنا. اس کا مطلب یہ معلوم ہوا ہمارے سامنے کوئی بھی ہو, خصوصاً ہمارا کلمہ کوئی بھائی ہو, وہ بدعتی ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو, اگر کوئی بھی بات کرنا ہو تو نرم انداز میں بات کرنا. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلمانوں میں فرعون جیسا تکبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں کیا کہا, نرم بات کرو. یہی بات تو ہوئی. مامون کے پاس غور سے سنیے, مامون ایک بادشاہ ہے, اس کے پاس ایک آدمی آیا, آدمی آ کر زور سے بات کرنے لگا, ڈانٹنے لگا. تو موسیٰ حضرت مامون رحمہ اللہ نے کیا کہا, دیکھو کیسی بات ہے, میں کیا بولے اس آدمی سے, ایسے ہی بولے میں موسیٰ سے بہتر نہیں ہوں, تم فرعون سے بدتر نہیں ہو. ایسا بولے یا ایسا بولے, میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں, تم موسیٰ سے بہتر نہیں ہو. لہذا ہم بھی دعوت کا کام کریں, نرمی سے کریں. جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دعوت کا کام کرنے والوں میں 3 باتیں ہونا ضروری ہے. غور سے سنیے پوائنٹ یہ 3 باتیں. کیا؟ معروف کیا اسے معلوم ہونا, منکر کیا اسے معلوم ہونا. دوسری بات یہ ہے دعوت میں نرمی بہت ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے دعوت میں صبر ضروری ہے. آج آپ دیکھیں ہماری دعوت میں نرمی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو توحید ہے وہ دوسروں کے سامنے ہم پیش نہیں کر پا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں کتنے مسلمان ہیں بدعتی ہیں,
لیکن بدعتی کیا کر رہا آج؟ اپنے باطل کو محبت سے بتا کر کے سارے لوگوں کے دلوں کو جیت لے رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بدعتیوں کے محفل میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیا؟ محبت سے، پیار سے سمجھاتے۔ اسی لیے علماء نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نرمی سے، محبت سے بھی تربیت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کیا آپ نے صحابہ کو کبھی ڈانٹا؟ کیا کبھی جھنکایا؟ کبھی غلط انداز سے بات کی نہیں کی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم ہیں بول کے آپ کے اطراف لوگ جمے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا لہجہ، اگر آپ کے بات کرنے کا انداز سخت ہوتا تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے جو علماء سخت انداز سے بات کرتے ہیں، نرمی سے بات نہیں کرتے، ایسے لوگ ہمارے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے درد سر ہیں، اور جو نرمی سے سمجھاتے ہیں ان کی بات کئی نہ کبھی مرتبہ مکمل طور پر جو ہے نرم ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بھی مکمل طور پر مسلمانوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے نجات دی اللہ نے وہ بتایا، اور اس صورت میں اللہ نے ایک اہم بات یہی بتائی، قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ غور سے سنیے، قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا الگ الگ نقشہ کھینچا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کے دن پہاڑوں کا جو حال ہوگا الگ الگ انداز سے بتایا۔ کبھی کیا فرمایا، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ اللہ نے کہا پہاڑ جیسی چیز ایک دم بادل کی طرح چل جائے گی قیامت کے دن۔ کبھی فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلا دیا جائے گا، یہ دو ہوئے۔ کبھی فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کیا ہو جائیں گے پہاڑ؟ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں فرماتا ہے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ معزز حاضرین، یہ پہاڑ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو میخوں کی شکل دی ہے تاکہ دنیا میں مضبوط رہے۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے کرین، کتنے بم ڈال کے ہم زمین کو یہ کرتے ہیں، مگر ماشاءاللہ ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مضبوط بنا کے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس صورت میں عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ نے کہا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگی ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کی زندگی میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی تنگی۔ لہذا آج کل ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں مسلمان روزہ بھی نہیں رکھتے حالانکہ طاقت ہے۔ بڑی کمپنی میں کام کرتا، کیا بولتا معلوم ہے؟ میں کام چھوڑ دلا تو اگر میں روزہ رکھا تو کام نہیں کر پائے، روزہ چھوڑ ڈالتے۔ تو اللہ نے فرمایا جو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، روزے سے، نماز سے اعراض کرے گا اس کے لیے دنیا میں ٹینشن ہے، خبر میں ٹینشن ہے، اور آخرت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نابینا بنا کے اٹھائے گا۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر کئی جگہ ہے، اس صورت میں وہ بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ اور ایک اہم بات ہے، جو لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کو عبادت سے جوڑ کر رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ہم تم کو رزق دیں گے، ہم تم سے رزق نہیں مانگیں گے۔ جو بندہ صحیح نمازی ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج ادا کرتا ہو، حقوق ادا کرتا ہو، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرتا ہو، ماشاءاللہ اس کی زندگی میں ایسا توازن، ایسے بیلنس ہوتا ہے، ہمیشہ نماز پڑھنے والا کبھی اپنے رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا۔ آج کی نوجوان نسل کو دیکھیں گے آپ، بڑی بڑی ڈگریاں رکھ کے گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز کو آئے تو اتنا مسئلے حل ہوں گے، نماز کو اتنے آتے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھو اے آدم کے بیٹے، یہ غور سنیے، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سے فقر و فاقے کو دور کروں گا اور تیرے دل میں بے نیازی ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات نبی نے بیان فرمائی۔ اور کہا اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے میں تم کو فقر و فاقے میں مبتلا کروں گا۔ یاد رکھیے وہ کمائی، وہ دکان کس کام کی ہے؟ جبکہ بندہ اللہ کی نماز کو چھوڑ کر کمائے،
اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں آگے کہا اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے میں تم کو ایسے مصروف کر دوں گا، ایسے بھٹکا دوں گا، تم میری عبادت کرنا چاہو گے تب بھی عبادت نہیں کرو گے۔ ہمارے پاس ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ جمعہ کو نہیں آتے، کمپنی میں اتوار کو چھٹی ملے تو اتوار کو نماز کو آتے ہیں۔ دیکھیے اتوار کو ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، تراویح کے وقت میں بھر جاتی ہیں، اور جب مسجد بھرے تو معلوم ہوتا ہے اتوار ہے آج سنڈے، تو یہاں معلوم ہوتا ہمیں اپنی زندگی میں عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اگر ہم عبادت میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے دروازے مکمل طور پر آسان کر دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء شروع ہوئی ہے، اس میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں یہ بتایا حساب کا وقت آ چکا ہے پھر بھی لوگ غفلت میں ہیں۔ اللہ نے اس میں اور ایک بات بتائی، حق و باطل کا معرکہ قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ حق اور باطل کا جو جنگ ہے وہ قیامت کے دن تک جاری رہے گی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا سارے مرد تھے، عورت کوئی بھی نہیں تھی۔ یہ پوائنٹ ہے۔ مریم نبی نہیں تھی۔ مریم کون تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نیک اور سچی بندی تھیں۔ اللہ نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، صدیق اور صدیقہ کا لفظ نبی کے بعد آیا سورہ نساء میں۔ اللہ نے کہا من النبیین والصدیقین۔ اس سے معلوم ہوا مریم نبیہ نہیں تھیں، اور معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نبی کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ان کے اندر پختہ عقل ہوتی ہے، حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا ان کے اندر فن ہوتا ہے۔ گھروں میں خود دیکھتے نہیں آپ، شوہر بیوی لڑ لیے تو بیوی فوراً کمزوری سے لڑنا رونا شروع کر دیتی۔ اگر اللہ تعالیٰ عورت کو نبی بناتا وہ اپنی قوم کے پاس جا کر تربیت کرتی، قوم نہیں مانے تو عورت کو رونا آ جاتا تھا۔ اور کیا ہے اس کے لیے زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ مرد عورت میں فرق دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جسمانی طور پر ایسا مضبوط بنایا ہے وہ باہر میں گرمی میں سردی میں سخت کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے میستری 3 رہے تو عورتیں ساتھ دیتی ہیں ان کا، کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے صبر تحمل جو رکھا ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا ہمیں مکمل طور پر یہ فرق کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نبی بنایا۔ اسی سے ملتی جلتی وہ بات بھی ہے اللہ تعالیٰ نے گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد کو دی ہے اور گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت کو دی ہے۔ یہ دنیا میں بیلنس ہے۔ اگر کوئی مرد گھر کے اندر کا کام کرتا ہے عورت جا کے سپر مارکیٹ سے یہ وہ چیزیں خرید کر لاتی ہے، گویا آپ نے قانون فطرت کے خلاف کام کیا ہے۔ ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عقید توحید کا ذکر فرمایا اور اپنی قدرت کے دلائل دیے۔ اللہ نے فرمایا زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو پھاڑا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہی بتایا بلند پہاڑ اللہ نے کیسے بنایا، راستے کیسے بنائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا، رات کو بنایا، شمس و قمر کو بنایا، اور اللہ نے ایک اچھی بات کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اللہ نے کہا دنیا میں ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو دیکھو مرد عورت کے منی سے پیدا ہوا ہے۔ دنیا میں کسی بھی جانور کو دیکھو رینگنے والے کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سورہ نور میں آئے گا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمین پر رینگنے والے وہ جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ موٹی مثال ہے، اگر آپ کسی جانور کو چھوٹے پرندے کو مارو پانی نکلتا اس میں، یہ پانی اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پانی سے پیدا کیا ہے اور ہم کو حقیر پانی منی سے پیدا کیا ہے تو بندے کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہاں سے آئے، کس جگہ سے آئے وہ ذرا تصور کیجئے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے آدم کے بیٹوں پر تعجب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اسلاف کہتے سمجھے، دیکھو آدم کے بیٹوں پر تعجب ہوتا ہے، وہ ایک دن میں 1 سے زیادہ مرتبہ اپنی غلاظت کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے۔ اپنے پیٹ میں دیکھیے کیا ہے، میرے اور آپ کے پیٹ میں پیشاب ہے، پیخانہ ہے، یہ دونوں رکھ کر اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ نے بار بار کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا دَافِقٍ، کہا انسان دیکھے کس سے پیدا ہوا ہے، اچھلنے والی پانی سے پیدا ہوا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیسے سمجھایا وہ بھی دیا۔ اس سے پہلے گزر چکا، سورج کو دیکھے، چاند کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، بولے یہ میرا رب نہیں ہے، ان کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے بولے۔ یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے حکمت سے بت پرستانہ ماحول میں توحید کی دعوت کو عام کیا۔ یہ ماحول ہندوستان میں ابھی ہمارے لیے نہیں آیا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا۔ اپنی قوم کو سمجھائے ہندوستان کے اس مرحلے میں ابھی ہم سمجھانے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ غیر اللہ کے معبودان باطلہ کی توہین بھی نہیں کر سکتے، ان کو توڑ بھی نہیں سکتے ہندوستان کے اس مرحلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھا کہ آخری مرحلے میں بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ کہیں آپ یہ نہیں بولنا ابراہیم علیہ السلام بتا توڑے ہم جا توڑ لیں گے بول کے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کیے دیکھو، عید کا دن تھا، باپ بلایا، بیٹے آتے کیا؟ نہیں آتا بولے۔ کیوں نہیں آتا بولے؟ بیمار ہوں بولے۔ یہ بیمار ہوں جو بولے اسے بولتے توریہ، دل میں ایک رکھ لے کے زبان سے ایک بولنا، نہیں گئے۔ پورے لوگ عید کو چلے گئے ماشاءاللہ، خوش جا کے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ہاتھ میں کلہاڑی لے کے، چھوٹے بتوں کو سب کو سلا دے کے کلہاڑی جا کے بڑے بت میں ڈال ڈالے۔ یہ حکمت ہے۔ جب سارے لوگ آئے، کیا یہ پورے بت جاتے وقت کھڑے تھے، پورے سو گئے ہیں، اور ایک اکیلا جو ہے کھڑا ہے، بولے ابراہیم اس کرے رنگ ہے، اس کے علاوہ کون بھی نہیں ہے، ابراہیم نوجوانی چھے۔ بلا کے پوچھے کون کرے؟ معلوم نہیں مجھے کون کرے گی۔ اچھا کیا جواب دے حکمت سے؟ دیکھو بڑا بت کھڑا ہے نہیں، اگر وہ بات کرتا ہے تو جا کے اس سے پوچھو۔ یہ ہے حکمت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرکانہ ماحول میں حکمت سے کیسے کام کیا۔ چاہتے تو ایسا بول سکتے تھے میں توڑا سو کیا کر لیتے تمہیں، ایسا نہیں بولے ماشاءاللہ۔ یہ حکمت ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اگر کوئی کام معاشرے میں کرنے جا رہے ہیں، اگر اس سے فساد ہوتا بولے تو وہ کام نہیں کرنا۔ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے اصلاح ہونا۔ سارے لوگوں کو غصہ آ گیا، کیا بولے چلو آگ جلاؤ۔ آگ میں ابراہیم کو ڈالتے ہیں، ننگا بنا کر ابراہیم کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ ماشاءاللہ آگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ حکم کرتا ہے تبھی وہ کام کرتی ہے۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ نے کہا اے آگ تو ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی والی بن جا۔ یہاں دو الفاظ ہیں، سلامتی بھی ہے ٹھنڈی بھی ہے۔ تھالی ٹھنڈی ہو گئی تو کام نہیں کرتی، فرمایا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی بن جا، سلامتی بن جا۔ ماشاءاللہ جب آگ میں ڈالے گئے حضرت ابراہیم کا ایمان دیکھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر پڑ گئے اس میں، آگ جلا نہ سکی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا آگ گلے گلزار ہو گئی، آگ جو ہے ان کے لیے کوئی کام نہیں کر سکی، ہنستے ہوئے ماشاءاللہ باہر آئے۔ یہاں کیا ہے معلوم ہوا، یہ آگ وہ ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ماشاءاللہ کائنات کی پوری چیزیں وہ آگ کو بجھانے میں لگ گئیں۔ دیکھو بندہ توحید پر رہتا ہے تو سائر کائنات اس کے ڈیفنس میں آتی ہے، وہ چاہے گھرگٹ ہے یا چپکلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں طرح کی تفسیریں کی گئی ہیں، مگر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ گھرگٹ ہی ہے جو پھونک رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھرگٹ کو یا چپکلی کو مارو، اس لیے کہ ساری مخلوق ابراہیم کی آگ کو بجھا رہی تھی، مگر یہ ابراہیم کے لیے آگ کو پھونک رہی تھی، اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ہمارے اسلاف کی کئی مثالیں ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، ان کو کیا کیا گیا، یہ گرم کڑھائی میں تیل میں اٹھا کے ڈال دیا گیا، ماشاءاللہ باہر ہنستے ہوئے نکلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رہتے ہیں تو بندوں کی حفاظت ایسے ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، یہ ہمیں بتاتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اگر ہمیں تکلیف دیں، ہمیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط کا تذکرہ کیا، داؤد کا تذکرہ کیا، اور خصوصاً داؤد و سلیمان پر جو نعمتیں ہوئی ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ کیا کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ کیا کرتے تھے وہ؟
وہ لوہے کو نرم کر کے لوہے سے جنگی لباس بناتے تھے، جیسا کہ اس کا ذکر سورہ سبا میں ہے، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات۔ اللہ وہاں فرماتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، یہ لوہے کو ہم نے تمہارے لیے نرم کر دیا ہے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرنے والے بندے بڑے کم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت آواز دی تھی، جب داؤد وہ جو زبور تھی نا وہ نظم کی شکل میں تھی، وہ جیسا کہ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں وہ نظم کی شکل میں تھی، وہ پہاڑوں کے درمیان میں بیٹھ کر اچھی آواز سے جب پڑھتے تو کیا کرتے، ان کے ساتھ پہاڑ بھی پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مکہ مدینہ کی تلاوت آتی ہے، اچھی کئی کو آتی ہے بولے تو اس کے دو راز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن وہاں اترا ہے، پڑھنے والے کی آواز بھی اچھی ہے، اور آواز کو بہترین کرنے میں مائک کا بھی اپنا بہت بڑا کردار ہے۔ مائک اگر اچھا ہو پڑھنے والے کو مزہ آتا، وہ مائک کرکری کرنا شروع کرے تو انسان کو پڑھنے میں مڑاف ہو جاتا۔ اور مائک ماشاءاللہ عرب کے مدینے کا مکہ مدینے کا مائک کیسا معلوم سسٹم ہے، اگر امام صاحب جا کر کھڑیں گے تو آن ہوتا ہو، ورنہ دوسرا جا کر کوئی کھڑے گا تو آن نہیں ہوتا، ماشاء اتنا اچھا سسٹم۔ اور مکہ مدینے کے مائک کے سسٹم کی اتنی بڑی خوبی ہے، 10 کلومیٹر تک ماشاءاللہ وہ اذان سنی آتی۔ ہمارا جامعہ اسلامیہ جو یونیورسٹی ہے مسجد نبوی سے تقریباً 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے، ماشاءاللہ آواز اچھی طرح سنائی دیتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا جو قرآن پڑھنے والا ہے اچھی آواز سے مکمل طور پر اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان قوالی کی آواز میں قرآن پڑھے، نظم کی طرح قرآن پڑھے، نہیں، نظم کی طرح، گانوں کی طرح، قوالیوں کی طرح قرآن پڑھنا مکروہ نہیں بلکہ علماء نے حرام کہا ہے۔ آج کل یہ 90 گانے ہیں تو ہمارے قاریہ کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو گانوں کی طرح پڑھتے، نظم کے انداز سے پڑھنے نہیں، آپ قرآن کو خصوصاً اچھے انداز میں پڑھ کر عربی لہجے میں پڑھو، اس کا مکمل اور بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی نعمتیں دیں، جنات ان کے تابع، شیاطین ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع۔ کیسی ہوا؟ جیسے حکم دیتے ہوا ویسی چلتی۔ یہ 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے ہوتا ماشاءاللہ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں ہو جاتا، اور 1 مہینے کا سفر ہو جاتا، اور ہواؤں پر ان کی حکومت مکمل طور پر تھی۔ مگر اتنا سب کچھ پانے کے باوجود حضرت انبیاء حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں، دیکھو اے اللہ تو نے میرے اوپر انعام کیا، میرے باپ داؤد پر بھی انعام کیا، اے اللہ تو مجھے نیک عمل کی توفیق دے اور مجھے تو نیک بندوں میں مکمل طور پر شمار کر لے۔ سورہ انبیاء کے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں ذکر کی، انبیاء اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگتے تھے۔ دیکھو یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، 18 سال تک آزمائے گئے بیماری میں، اف تک نہیں کہا۔ جب صبر کا پیمانہ زیادہ لبریز ہوا تو کیا کہتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہتے ہیں اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، دور کرو بول کے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ بول رہے ہیں اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب کی دعا کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے ان کی بیماری کو دور کیا۔ یہ یونس ہیں، اپنی قوم سے مایوس ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اور سمندر میں گئے، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا حکم دیا، مچھلی نکل گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں جا کے انسان کیسے رہے گا، ذرا سوچ کر کیے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں 3 اندھیرے، ایک تو رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ میں منہ کا اندھیرا، وہاں جا کر کیسے سانس لیے ہوں گے۔ کرونا کے وقت اگر آکسیجن لیول 35 ہو گئے تو ڈرتے تھے، ذرا یاد کرو یونس کو، وہ پیٹ میں جا کر بھی کیسا محفوظ رہے ہوں گے۔ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا انت، کہتے ہیں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مشکل کے وقت انسان کو توحید کا سہارا لینا چاہیے، اور کہا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ کیا مطلب ظلم کا مطلب اے اللہ مجھے اپنی قوم سے مایوس نہیں ہونا تھا، تیری اجازت کے بغیر مجھے نہیں جانا تھا، یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ٹینشن کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، ٹینشن کے وقت
بندہ یہ دعا پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں خود وعدہ کرتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں زکریہ کی دعا کا طریقہ بھی ہے۔ دیکھو زکریہ اپنے رب سے اولاد مانگتے ہیں، کیسے کیسے الگ الگ طریقے سے مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ سے اولاد تو مانگتے ہیں مگر نیک اولاد نہیں مانگتے، دونوں میں فرق ہے۔ اولاد مانگنا تو سب کو آتا ہے مگر نیک اولاد مانگنا یہ نبیوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے دنیا میں اکیلا مت چھوڑ، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اکیلا ہو جاؤں گا۔ اگر یحییٰ جیسا بچہ میرے اندر رہا نا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ میرے حق میں مکمل طور پر دعا کریں گے۔ تو لہذا معلوم ہوا ماں باپ کو اور خصوصاً میاں بیوی کو اگر اولاد نہیں ہوتی ہے، زکریہ نے جو دعائیں کی وہ دعائیں کرے اور ابراہیم نے جو دعا کی وہ دعائیں کیجئے۔ یہ دعاؤں میں سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے ادب سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو گالی نہیں دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ایسے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کر لے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے سورہ انبیاء کے آخری میں اللہ نے سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے اور آگے کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ یہ جانتے ہیں یہ جو قرآن ہے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا والوں کے لیے آیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں، سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ یہ بات کئی جگہ آئی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ لہذا نبی یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ جب اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، اس امت کو بھی لوگوں کے لیے رحمت کا پیکر مجسم بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا یہ اثر زندگی کے ہر طبقے میں ڈالا۔ آپ اپنے بیویوں کے لیے رحمت تھے، آپ نوجوانوں کے لیے رحمت تھے، عورتوں کے لیے رحمت تھے، بچوں کے لیے رحمت تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت تھے۔ آپ کی رحمت ایسی تھی اگر دنیا میں کسی نے قبول کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ بن گیا۔ معزز حاضرین، یہاں چند مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی لوگ کتنے رحمت للعالمین تھے۔ ایک دن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور پر سوار کر دیا تھا۔ غور سے سنیے، صفیہ کو ایک ایسے اونٹ پر سوار کر دیا تھا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تیز تیز گاڑیوں میں پہنچ کر مدینہ پہنچ گئے جانوروں پر۔ حضرت صفیہ سلو آ کے دیر سے آئیں، جیسے ہی مدینہ پہنچی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو آ کے رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ کیوں روتی ہو، میرے سے کیا غلطی ہو گئی، کیوں روتی ہو؟ تو اس وقت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ لوگ تیز تیز سواریوں پر سوار ہو کر جلدی آ گئے مگر آپ نے مجھے ایک ایسی سواری پر سوار کیا جو سست چل رہی، اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے آنسو بھی پوچھے۔ ماشاءاللہ آج کل ہم کیا کرتے، اپنی بیویوں کو رلا کے ہنستے رہتے ہیں، ہمیں یہ کردار کسی کو پسند نہیں۔ اور اللہ کے نبی اپنی بیویوں کا ساتھ کیسے تھے، دیکھو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہونا چاہتی ہیں، سوار ہونے نہیں ہو رہا ہے، اگر چل کیا بولتے اچھل گو بیٹا جی، لیکن اللہ کے نبی نے ویسے نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر دیا، ماشاءاللہ کہا صفیہ میرے پیر پر پیر رکھ کر چڑھ جاؤ۔ یہ کردار ہونا چاہیے، عورتوں کو رلانا نہیں۔ عورت ہمارے پاس آتی کیوں ہیں، اس کو سہارا دینے کے لیے۔ لہذا ہم تمام کو اپنی بیویوں کے لیے بھی مکمل طور پر رحمت بننا چاہیے، زحمت بننا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کیا بولتے، شیر میں گھر میں رہے تو شیر کی نگاہ رکھو۔ اگر آپ گھر میں شیر کی نگاہ رکھیں گے تو پورا گھر زو بن جائے گا۔ حقیقت یہ ہے شیر کی نگاہ نہیں ہونا، محبت والی نگاہ ہونا۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کی تربیت بھی کرتے تھے، نرمی بھی کرتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے۔ جہاں نرمی ہے وہاں نرمی کرو، جہاں ڈانٹنا ہے وہاں ڈانٹو۔ ہمیشہ جھنکانا، سختی سے بات کرنا، ان کے ماں باپ گالی دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پر کتنے رحم دل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا، اے عائشہ تم غصہ ہوتی ہو میں پہچان لیتا ہوں،
جب تم خوش رہتی ہو یہ بھی پہچان لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ میرا موڈ اچھا ہے بلکہ آپ کو کیسا معلوم ہوتا؟ میں غصے میں ہوں آپ کو کیسے معلوم ہوتا؟ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کیسے بات کرتے تھے؟ آپ نے عائشہ سے کہا عائشہ اگر تم خوش رہتی ہو اچھے موڈ میں رہتی ہو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب غصے میں آتی ہو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ یہ دیکھیے الفاظ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا تو بھی گزرتا بلکہ عائشہ کو شاید معلوم ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بعد ایک جملہ کہا یا رسول اللہ غصے کے وقت صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں انشاءاللہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ رحم دلانہ سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں بھی بڑے مہربان ہوتے تھے۔ آج کل دیکھتے بچے مسجد میں آتے ذرا بڑے رہتے ان کو مر کے بھگاتے رہتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچے اگر مسجد میں آتے ہیں ان کی تربیت کی خاطر ان کو برداشت کرنا۔ کسی نے واٹس ایپ میں ایک میسیج بھیجا تھا یہ بچے اپنے موبائل گیم چھوڑ دل کو مسجد کو آتے ہیں، اگر آپ ان کو مسجد سے بھگائے تو فون میں جا کے غارت ہو جاتے انہوں، لہذا ان کو اللہ کے نبی برداشت کرتے تھے۔ کبھی امامہ کے اوپر اٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے دیر سے اٹھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ سجدے میں جلدی اٹھ جاتے نا کئی کو دیر سے اٹھے؟ تو کیا بولتے ہیں دیکھو میرے پیٹھ پر میرے نواسے کھیل رہے تھے، میں نے ان کو کھیلنے کا ذرا موقع دیا اسی لیے میں نے دیر سے اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورتیں بھی آتی بچے بھی آتی نا نماز میں تو کیا بولتے میں چاہتا ہوں لمبی نماز پڑھوں لیکن جیسے ہی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے وہ بچے کی رونے کی آواز سے ماں کے اوپر رحم کھاتے ہوئے میں اپنی نماز کو بھی مختصر کر دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحم دل تھے، غلاموں کے لیے بھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھو کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کی، اللہ کے نبی نہ مجھے نہ جھڑکایا نہ مارا نہ کچھ کہا، بلکہ یہ بھی نہیں کہا انس یہ کام کیوں کرے کیوں نہیں کرے، بلکہ اللہ کے نبی دعائیں دیتے تھے۔ اسی طریقے سے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دل، سب کے ساتھ بھی رحم دل، بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ نے اپنی رحمت میں دنیا کو جو نہلایا یہ رحمت کا ایسا پیکر مجسم کبھی دنیا کو نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے الطاف حسین حالہ نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کے برلانے والا، ایسی بہت باتیں کہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لوگوں پر لعن طعن نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کافروں کو لعنت نہیں کرتے کیا، آپ اتنا آپ کا جان کھا رہی نا؟ اس موقع پر کیا فرمایا انما بعثت رحمتا وانی لم ابعث لعانا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا ہے، لہذا اس امت کی ذمہ داری بنتی ہے یہ امت بھی سارے لوگوں کے ساتھ رحم دلانہ سلوک کرے، علماء کے ساتھ بھی رحم دلانہ سلوک کرو، حفاظ کے ساتھ بھی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ رحم دلانہ نرم دلی سے سلوک کرو گے، اگر آپ مر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ کل وہ آپ کو یاد کریں گے۔ اس رحمت پیکر مجسم کو مکمل طور پر یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد سورہ حج میں کچھ باتیں آئیں، انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی باتوں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ حج مانتے ہیں اسلام کا ایک رکن ہے۔ قرآن کریم میں نماز روزہ ان ناموں سے کوئی صورت نہیں اتری مگر حج کے نام سے ایک صورت اتری ہے۔ حج یہ کیا ہے؟ ایک بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، ایک طاقت رکھنے والے کے لیے جس کے پاس مال کی بھی طاقت ہو بدن کی بھی طاقت ہو ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ ہندوستان میں جو لوگ حج کو جاتے ان کی غلطی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں بوڑھے میں حج کو جاتے۔ یاد رکھیے یہ حج جوانی میں کرنے کی عبادت ہے۔ 60-70 سال کے ہو تو اپنے والدین کو حج کو مت بھیجو، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس پرفتن دور میں اگر آپ کی بیوی بچوں کو حج کو جانا عمرے کو جانا ہو تو جوانی میں کرنے کی عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے سال زندگی میں ایک مرتبہ کیوں فرض ہے، بلکہ اگر معلوم کرنا چاہو تو وہاں دیکھ کر آؤ۔ یہ حج ادا کرنے میں اتنی تکلیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، جو بندہ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی پاک کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔
حج کرنا چاہیے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا، یہ دیکھیے مالداروں کے واسطے، اگر تم اپنے ساتھ صحت و تندرستی رکھتے ہو، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، اگر 5 سال میں ایک مرتبہ حج نہیں کرے میری رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ بات صحیح ہے، اور شاید اسی حدیث کو رکھ کر سعودی حکومت نے قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر حج کرے تو 5ویں مرتبہ آنا انہیں، لیکن کرے یہ، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ لیکن لوگ حج کو جا رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں آج حج کوئی عبادت نہیں، پکنک بن کے رہ گیا ہے۔ اور اس سے اتر کے کہوں، آدمی حج کو جاتا ہے حاجی لکھنا، 2 مرتبہ کرے تو الحاج لکھنا، اس کے لیے جاتا ہے۔ جاتے ہوئے بڑی دعوت، سب کے سامنے کھڑ کے فوٹو لے لینا، جا کر وہاں کھڑ کے فوٹو لینا، واپس آ کے فوٹو لینا، یہ حج کی روح کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے وہ کیا تھی؟ 2 درہم کی سواری، ایک دم معمولی سواری، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اللہم حج لا ریا فیہا ولا سمع، کہنے لگے اے اللہ میں اس معمولی سواری پر جو ہے حج کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ میری سواری کو ریاکاری سے، شہرت سے، دکھاوے سے مکمل طور پر پاک کر دے۔ اگر آپ حج کو جا کر آئے بولے تو بعض و پڑوسی کو بھی معلوم نہیں ہونا، یہی حقیقت میں مکمل طور پر حج سکھاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، ان تمام ارکان اسلام میں حج کا باب بڑا مشکل ہے۔ ایسے مسائل پیدا ہوتے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جو علماء حج کے بارے میں لوگوں کو رہنمائی کرتے رہتے، ایسے سوالات لا کے نئے لگتے، وہاں بیٹھنے والے علماء خود پریشان ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کے بھیجا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حج کا امیر اس لیے بنایا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا پورا طریقہ مکمل طور پر معلوم تھا۔ حج یہ کیا ہے؟ حج یہ پکنک نہیں ہے، حج یہ اصل میں تربیت۔ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں مذہب اسلام میں حج کے نام پر جتنی پبلک جمع ہوتی ہے، دنیا کے کوئی بھی مذہب کے نام پر اتنی بڑی پبلک ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ حقیقت ہے۔ چلے جاؤ عرفات کے میدان میں، حد نگاہ تک دنیا کا آپ کو مکمل طور پر لوگوں کا سمندر نظر آئے گا۔ مینا کے میدان میں چلے جاؤ، عرفات کے میدان میں چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کیوں ایک مرتبہ فرض قرار دیا، وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے۔ لہذا حج کو جانا چاہیے، حج کا صحیح طریقہ معلوم کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے جو لوگ حج کو جاتے ہیں انہیں حج کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ حج کو جانے سے پہلے ہر مسجد میں حج کرنے والوں کے پورا نام لے کے ان کو کیا کرنا، ایک تصویر کے ذریعے پورا بتانا حج کیا کرتے ہیں بول کے۔ لوگ وہاں جا کے ایسے کام کرتے رہتے۔ آپ کو بتاتے ہیں، دیکھو حج کرنے جاتے ہیں، ایک عورت جو ہے شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ سے طواف کرتے ہوئے کیا بولتے ہیں معلوم؟ حضرت دنیا میں ہمیں درگاہیں دیکھے، ہر درگاہ پر ہری چادر ہے، یہ کالی چادر ہے نا، اس کے اندر کوسی بزرگ کی خبر ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہاں دیکھیے معلوم نہیں حج کیا ہے، کیوں؟ اور حج کا سب سے بڑا پیغام عقیدہ توحید ہے۔ آج ہمارے بدعتی لوگ حج کو جا کو آتے، مدینے کو جا کو آتے، بلکہ مدینے کو جا کو ان کی بدعت اور مضبوط ہو جاتی۔ حج کو جا کر آنے کے بعد اگر کسی نے عقیدہ توحید کو نہیں سمجھا، میں سمجھتا ہوں اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ لہذا حج کو جانے سے پہلے ہمیں ساری چیزیں مکمل طور پر سمجھ کے جانا چاہیے، کیسے طواف کرنا، کیسے عمرہ کرنا، حج کیسے کرنا، کیا کیا دعائیں ہیں وہ تمام جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کہا زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ زلزلہ دنیا میں آتا کہ قیامت سے پہلے آتا کہ قیامت کے بعد آتا کہ دونوں قول کا احتمال ہے، اور زلزلوں کا زیادہ پیش آنا قیامت کی علامت ہے۔ بخاری کی روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل۔ اور دیکھو ہم جب اپنے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ 9 مہینے ایک بچے کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کن کن مراحل سے گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس میں فرمایا۔ کیسے 4 مہینے ہوتے، 8 مہینے ہوتے، بچہ پھرتا،
پیدا ہوتے وقت ماشاءاللہ سر نیچے آتا اور ایسے ہی باہر نکل جاتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، ہم اب تک سنے تھے کہ 1 مرتبہ تقدیر لکھی جاتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں 2 مرتبہ تقدیر لکھی جاتی ہے جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے بال بناتا ہے، کیسے پیدا کرتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں ڈیلیوری کرنے والے یہ خواتین، یہ نرس، یہ ڈاکٹر، اگر یہ بچے کو باہر آتے ہوئے فطرتاً دیکھ لینا، ساری دنیا مسلمان ہو جانا، لیکن نہیں، یہ کیا سمجھ گئے؟ یہ ایک دھماکہ سمجھ گئے۔ یہ جو پیدائش ہوتی ہے، بچہ کیسے باہر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سب کو جاننا چاہیے۔ معزز حاضرین، قربانی کے بارے میں اللہ نے چند باتیں بتائیں۔ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے تقوی کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ جانور ذبح کر ڈال کو اس کا خون لے جا کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا خون اور تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، جس جذبے سے تم جو ہے کاٹتے ہو وہ جذبے کو اللہ دیکھتا ہے۔ لہذا آپ یہ مت سمجھو کہ قربانی کرے تو ہمارا خون بھی اور ہمارا گوشت بھی اللہ کو پہنچتا، نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس یہ دیکھتا ہے بندہ اب میری محبت کو کیسے مکمل طور پر جو ہے ثابت کرتا ہے اور اپنی خواہشات پر چھری کیسے چلاتا ہے۔ یہ حدیث آپ لوگ سنے ہوں گے، جانور کو ذبح کرے تو خون کا وہ ٹپکا زمین پر پہنچنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی بولتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ قربانی کی فضیلت میں یہ ایک حدیث بھی صحیح نہیں، جیسا کہ ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں قربانی کیوں کرنا؟ یہ ابراہیم کی سنت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، مگر اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کیا دے گا ہم نہیں جانتے۔ لہذا جانور کیا ہوتا ہے، مکے کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے بارے میں کیا کہا؟ اے ابراہیم، مکے کو تم بتوں سے پاک کرو۔ یہ مکہ توحید کا مرکز ہے، بابرکت جگہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے متولی جتنے بنائے توحید پرست تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ قریش اس کے ذمہ دار تھے، مگر اس کے بعد ماشاءاللہ کعبۃ اللہ کے جو بھی ذمہ دار بنے توحید پرست تھے۔ بیچ میں کچھ لوگ آئے، سلطنت عثمانیہ کا زمانہ آیا، یہ لوگ کیا کرے؟ مکے میں مدینے میں بدعتیں شروع کرے، مگر ماشاءاللہ اب جو فی الوقت آل سعود کی جو حکومت ہے ماشاءاللہ توحید پرست ہے، اور اسی توحید کی وجہ سے وہاں امن بھی مکمل طور پر ہے۔ اللہ نے اس صورت میں بتایا کعبۃ اللہ میں اگر گناہ کا ارادہ کرو گے تب بھی پکڑ ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہم کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں مکے میں تو کیا صرف ارادہ کرنے پر پکڑ ہے؟ نہیں، ارادہ کرنے کے بعد اس کو اگر جب تک نہیں کریں گے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، بلاری میں انڈیا میں گناہ کرنا الگ ہے، لیکن مکے مدینے میں گناہ کرے تو اس کا سزا الگ ہے۔ آپ یہ نہ کہو گناہ مکے میں جو ہوگا ڈبل نہیں ہوگا، ویسے نہیں، بلکہ ایسے کہا جائے گا بلاری میں گناہ کرنا الگ ہے، دلی میں گناہ کرنا الگ ہے، لیکن مکے مدینے میں گناہ کرو گے تو اس کی سزا الگ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خود دے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مدینے میں بدعت کرتا ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے فرض نمازیں بھی قبول نہیں کرتا، نفل نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ جو حاجی بدعتی ہے پتہ نہیں وہ مکے کو جاتا ہے مدینے کو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا لے کر مکمل طور پر واپس آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی قربانی کا گوشت کسے کسے دینا، یہ بڑا مسئلہ آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ یہ ہم طے کر کے رکھیں، ایک حصہ گھر والوں کے واسطے، ایک حصہ رشتہ داروں کے واسطے، ایک حصہ جو ہے فقراء و مساکین کے واسطے۔ ایسی کوئی تقسیم احادیث میں نہیں ہے۔ ایک حدیث آئی ہے اس کو بعض علماء نے حسن بتایا ہے، مگر اکثر علماء البانی وغیرہ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو گوشت یہ لے جا کر کیا کرو، نہ پوچھنے والے فقیروں کو بھی دو، پوچھنے والے فقیروں کو بھی دو۔ ہم کیا کرتے؟ قربانی کا گوشت میں چچا کے گھر کو دینا، انہیں مجھے دیا تھا۔ یہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ کیا کرو؟ قربانی کا گوشت لے کے ایسے غربا، فقیر، مساکین، نادار، محتاج، ضرورت مند کے ایریا میں چلے جاؤ جن کو سال بھر میں بھی بکری کے گوشت خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو گوشت پہنچاؤ۔ اور کیا ہوتا ہے ہمارے پاس قربانی کے دنوں میں گوشت بہت پھینکتے ہیں، ہمیں اللہ معاف کرے،
سرا پھینک ڈالتے یہ پھینکتے نہیں، ہر ایک کی مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے، حفاظت کرنا چاہیے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ اس زمانے میں فریج بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے مدینے سے نکلے، مکے سے نکلے، مکے سے نکل کے آئے، مدینے کے قریب آئے، 8 دن گزر چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے صحابہ مکے میں تم نے جو گوشت ذبح کیا تھا وہ ہے کیا؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ دیکھو فریج بھی نہیں تھا، گرم کر کے رکھتے تھے، گوشت کو نہیں پھینکتے تھے، گوشت کو محفوظ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت کی مکمل طور پر ہمیں توہین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قربانی کا گوشت مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں ایک بات بتائی، اے لوگو یہ معبودان باطلہ کی مثال کیسی معلوم ہے، بتاں کی مثال کیسی ہے، کیسی بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، دیکھتے ہیں آپ بتاں وغیرہ جو رہتے اس کے اوپر مکھی بیٹی کیا بیٹھتے بھی کیا بھی اثر ہوتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا پوچھنے والا بھی کمزور ہے، جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی کمزور ہے، لہذا معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ سارے معبودان باطلہ بھی مل کر مکمل طور پر اس کا یہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے سورہ انبیاء میں اور ایک بات کہی، کیا کہا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کسی کو بھی پوجا جا رہا ہے تمام معبودان باطلہ، پورے کنکر شنکر، پورے پتھر، تمہیں کس سے تو بھی بناؤ، سونا چاندی پتھر، پورے کو لے کے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ فرماتا ہے حقیقت میں یہ معبود ہے تو جہنم میں نہیں آتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حج کے آخری میں اور ایک بات کہی، اللہ نے کہا اے ایمان والو نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، بھلائی کے کام کرتے رہو۔ سورہ حج کے اختتام میں اللہ نے اور ایک بات کہی، دیکھو دنیا میں مومن کی زندگی مجاہدے کی ہوتی ہے۔ مومن کیا کرتا، دنیا میں آرام سے رہنے کے لیے نہیں آتا، خوب محنت کرنا۔ دیکھو ابراہیم کو کیسے مجاہدے کی زندگی گزارے، اللہ نے حج کا تذکرہ کیا، ابراہیم کا تذکرہ کیا، سورت کے اختتام پہ بتایا اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، ابراہیم جیسی تن من دھن کی بازی لگاؤ۔ ابراہیم نے کیسے زندگی گزاری، پورے کفریہ مشرکانہ ماحول میں تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اپنے باپ کا مقابلہ کیا، پوری قوم کا مقابلہ کیا، آگ میں ڈالے گئے تب بھی دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہاں کہاں ہجرت کرنا پڑی، کبھی مصر جاتے ہیں، کبھی فلسطین جاتے ہیں، کبھی شام جاتے ہیں، کبھی مکہ جاتے ہیں۔ ایسی زندگی مجاہدے کی ہوتی ہے، تب چل کر بندہ اللہ تعالیٰ بندے سے مکمل طور پر کیا ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم لوگ ایسی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے اے سی مل گیا تو بس، مجھے گاڑی مل گئی تو بس، آرام کی زندگی۔ یہ آرام کی زندگی مومن کی نہیں ہوتی۔ مومن کیسے ہوتا ہے، ایک دم جفا کشی کی زندگی، وہ محنت کرتا ہے۔ دیکھو رسولوں کو، صحابہ اکرام کو کیسے مجاہدے زندگی گزاری، تب چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے ان 3 صورتوں میں اللہ نے جو پیغام دیا ہم کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان صورتوں میں جو اہم نصیحتیں اور ہدایات آئی ہیں ان پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔